Quran Khatam. Alhamdulillah, we come now students here from the madrasa completing the Quran Kareem. Yes. Now, alhamdulillah, we got students in the Alim course who are in the final year. I'll say they're in the final stages now. Inshallah, in a month's time, inshallah, they'll be completing their Alim course. Alhamdulillah, we have a Bukhari Sharif graduation ceremony completion on Saturday, November the 27th, inshallah. Guest will be Sheikh Mawlana Salim Durasa, Alhamdulillah, Sheikh al-Hadith al-Tafsir, our respected teacher, alhamdulillah, came to Bedouin to speak, and alhamdulillah, we also invited him to come and give us the Bukhari Sharif, as he's our teacher, respected teacher, so the sanad will also become ala and high. So respected Sheikh to come and give us Kitab al-Madina. So inshallah, I will have the request brothers to please participate. So we'll bless Italians, inshallah, because all to participate, inshallah. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على السيد الحبيب المصطفى وعلى آله وأصحابه نجوم الهدى خالد الخطى. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي نبي الرحمة كما تحب وترضى عدد ما تحب وترضى كلما ذكر الذاكرون وكلما غفل عن ذكره الغافلون. اللهم اغفر لنا وارحمنا ومشايخنا ووفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل وجنبنا الفواحش والمعاصي والخطايا والزلل. اللهم آثرنا ولا تؤثر علينا، اللهم أعطنا ولا تحرمنا، اللهم أكرمنا ولا تهنا، اللهم أرضنا عنك وارض عنا، اللهم أصلح لنا شأننا كله لا إله إلا أنت. أما بعد، سب سے پہلے حدیث شریف پڑھانے سے پہلے ہمارے حضرت شیخ یونس صاحب نور اللہ وقدہ وجاہ حدیث مسلسل بالاولیت پڑھ دیا کرتے تھے. عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الراحمون يرحمهم الرحمن تبارك وتعالى ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء وفي رواية ارحموا ترحموا. یہ حدیث ہم نے حضرت شیخ یونس صاحب سے سب سے پہلے پڑھی جب ہم سہارنپور پڑھنے کے لیے گئے، اور آپ نے حضرت شیخ زکریا نور اللہ سے، انہوں نے حضرت مولانا خلیل احمد سہارنپوری سے، انہوں نے حضرت مولانا عبدالقیوم برہانی سے، انہوں نے حضرت مولانا شاہ محمد اسحاق دہلوی سے، انہوں نے شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی سے، اور انہوں نے شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ سے. اسی طرح شیخ فرمایا کرتے تھے
کہ شیخ یاسین فادانی رحمۃ اللہ علیہ جو مکہ مکرمہ کے باشندے تھے، وہیں پیدا ہوئے، پڑھے اور وہیں پڑھایا، تو ان کی سند بھی بہت عالی تھی۔ شیخ کہتے تھے ہم مکہ مکرمہ جاتے رہے لیکن ہم کو ان کا علم نہیں تھا، اس لیے بلا واسطہ ان سے اجازت نہیں لے سکے، تو ان کے شاگرد عبداللہ ناقوی کے حوالے سے یہ روایت ہم نے لی اور ان سے اجازت ملی۔ تو ہمیں بھی شیخ یونس صاحب عن عبداللہ الناقوی عن الشیخ یاسین الفادانی بسند المتصل یہ روایت ملی تھی، لیکن ابھی پچھلے ہفتے ہمارے یہاں مکہ مکرمہ کی جماعت آئی ہوئی تھی، اس میں ایک بڑے شیخ تھے جو جامعہ ام القریٰ کے استاد بھی رہے، شیخ رشاد الزبیدی، نبیل، شیخ نبیل رشاد الزبیدی حافظ اللہ، انہوں نے ڈائریکٹ شیخ یاسین فادانی سے اس روایت ہم کو جو ہے ان کے حوالے سے ڈائریکٹ یہ روایت واسطہ کم ہو گیا، اور ان کو یہ روایت صرف شیخ عبداللہ الناقوی سے، شیخ یاسین فادانی سے نہیں، سید محمد علوی المالکی، شیخ عبداللہ الغماری، شیخ عبدالفتاح الغدہ، شیخ اسماعیل الزین الیمانی، شیخ محمد الحجار، شیخ زین بن السمی اور بہت سے علماء سے تسلسل کے ساتھ یہ روایت ملی ہے۔ تو یہ ایک مزید فائدہ ہم کو حاصل ہو گیا اور آپ کو بھی یہ پہلی مرتبہ ہم یہ فائدہ پہنچا رہے ہیں۔ حدیث کے شارحین ہیں، جہاں پڑھ رہے ہیں، علماء کرام ہیں، ہمارے حوالے سے یہ مسلسل بالاولیت نقل کر سکتے ہیں، واسطہ تو اس میں کم ہو گیا، اور محدثین اس کی کوشش کرتے ہیں یہ وسائل کم ہو جائیں۔ طلب السند العالی سنت من مضى، پہلوں کا طریقہ رہا ہے کہ عالی سنت کو تلاش کریں اور ڈھونڈیں، اور شیخ فرماتے ہیں السماع رزق، کہ یہ جو توفیق ملتی ہے کسی سے سنتے ہیں یہ بھی من جانب اللہ ایک رزق ہے، تو یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ تو کہاں یہ شیخ نبیل رشاد الزبیدی ہے، عجیب بات ہے، سید محمد مرتضیٰ الزبیدی جو احیاء العلوم کے شارح ہیں، تاج العروض کے مصنف ہیں، یہ ان کے اولاد میں سے ہیں۔ انہوں نے کہا زبیدی، میں نے کہا حضرت وہ تاج العروض کے مصنف کہاں، وہ میرے اجداد میں سے ہیں، میں ان کی سلالہ سے ہوں، تو بڑی اونچی شخصیت ہے، تو الحمدللہ ان سے یہ اجازت ہم کو ملی، آپ حضرات کو بھی یہ دے رہے ہیں۔ اس کے بعد حدیث شریف ایک سند تو وہاں چلتی ہے شاہ ولی اللہ سے آگے تو مسلسلات میں چھپی ہوئی ہے، وہاں دیکھ سکتے ہیں آپ۔ شیخ یونس صاحب مسلسلات پڑھایا کرتے تھے، ہم نے شیخ سے بھی مسلسلات پڑھی ظاہر میں، اور اس سے پہلے ہمارے حضرت وہاں تعالیٰ صاحب نے اللہ عنہ سے پڑھی مسلسلات دارالعلوم میں، اور مواقع پر بھی پڑھی۔ ہمارے حضرت نور اللہ عنہ کی دارالعلوم میں بہت سی جگہ مسلسلات کی قرأت کے لیے مجھے بلاتے تھے، تیز پڑھتا ہے تو جلدی نہیں پڑھ، تو میں پڑھ لیا کرتا تھا۔ ایک دفعہ مدینہ شریف میں ایسا ہوا کہ رمضان میں ہم حضرت کے ساتھ تھے، اعتکاف کیا، تو عید کے دن ویسے ہی ہمارا موڈ تھوڑا ڈاؤن ہوتا ہے کیونکہ صبح سونے کا ٹائم ہے، اس وقت عید پڑھنے جانا پڑتا ہے، پھر آ کے تھکے ہوئے پھر سونے کی تیاری کر رہا تھا، وہ بلانے کے لیے ایک حضرت بلا رہے ہیں، تو اس وقت موبائل تھے نہیں، تو ہم بھاگے حضرت کے گھر، وزارت الاوقاف میں حضرت رہتے تھے، حضرت نے فرمایا کہ یہ جوان عالم ہیں، ان کا نام تھا سالم، وہ انصاری تھے، اور حضرت ابو دجانہ الانصاری کی نسل میں سے مدینے کے باشندے تھے، تو انہوں نے یہ مسلسلات پڑھنے کی خواہش ظاہر کی تھی، تو اعتکاف میں تھے، میں نے کہا کہ اعتکاف میں تو مشکل ہے، اعتکاف کی بات دیکھیں گے کہ تو یہ ابھی آج صبح ہوا گئے ہیں، ابھی یہ پڑھنے جائیں گے تو بہت دیر لگے گی، تو تیز پڑھے گا، دل پڑھ مسلسلات، میں نے فٹافٹ پڑھنا شروع کیا، تو ایک دن میں آدھی اور دوسرے دن میں آدھی، 2 گھنٹے میں دعا کر دی الحمدللہ۔ ایک بات یاد آ گئی کہ شیخ سالم کے ساتھ پھر ہم جب وہاں سے حضرت کے حجرے سے نکل کے جانے لگے تو لفٹ کے پاس کھڑے تھے، مجھے کہنے لگے مجھے یہ شیخ یوسف کی کیا بات ہے، شیخ یوسف لہو ہیبۃ
खामोश तबीयत के थे, लेकिन अजीब रौब था हजरत का। बहरहाल ये मशाइख हैं, तो हजरत के पास भी हमने मुसलसलात कई बार पढ़ना नसीब हुआ, और इसकी इजाज़त हमको मुसलसल बिलअवलियत की बल्कि अलवाइल सुमूलिया की हजरत शेख ज़करिया नबरुल्लाह मौक़दू से भी है। 1981 में हजरत शेख जब यहाँ तशरीफ़ लाए थे, और दारुल उलूम बरी का पहला ख़त्म बुखारी और हजरत शेख ज़करिया नबरुल्लाह मौक़दू की ज़िंदगी का आखिरी ख़त्म बुखारी ये दारुल उलूम में हुआ। तो उस वक्त हजरत के सामने ये अलवाइल सुमूलिया पढ़ी गई थी, और उस वक्त जो जो तलबा हदीस पढ़ते थे उनको इजाज़त मिली थी। तो हम उस वक्त रियादुस सालिहीन में थे, तो दौरा मिशकात और रियादुस सालिहीन वालों को इजाज़त मिली थी। तो हज़रत शेख की तरफ से भी इजाज़त हासिल है, और हज़रत शेख की तरफ से इजाज़त हमको रिवायत हदीस के लिए भी है, तो वो भी आपको इंशाअल्लाह वो सनद भी आपको हासिल हो जाएगी। बहरहाल ये समझिए कि चूँकि हज़रत शेख यूनुस साहब पहले इसका एहतमाम करते थे, इसलिए मैंने हदीस मुसलसल बिलअवलिया आपको सुना दी और आपको इजाज़त दे दी। आगे इस वक्त हमने बुखारी शरीफ के एक बाब पढ़ाना है। माशाअल्लाह आप हज़रात ने बड़ी मेहनत की और बुखारी शरीफ तक पहुँच गए। अल्लाह पाक आपकी मेहनतों का बदला नसीब फरमाए, और जितने साल, महीने, हफ्ते, दिन, घंटे, मिनट, सेकंड आपने तलब इल्म में लगाए हैं, अल्लाह एक एक मिनट और एक एक सेकंड को आपके लिए मुबारक फरमाए, आपको इल्म नाफ़े अता फरमाए, अमल सालिह अता फरमाए, रिज़्क़ वासे अता फरमाए, और हम सब को अपने अपने वक्त पर हुस्न खातिमा अल्लाह नसीब फरमाए। ये हमारे हज़रत की दुआ थी। हज़रत दारुल उलूम मदीनतुल उलूम जामिया तीनों के लिए दुआ किया करते थे। फरमाया करते थे मैं दुआ करता हूँ या अल्लाह यहाँ वालों को, वहाँ वालों को और वहाँ वालियों को इल्म नाफ़े, अमल सालिह, रिज़्क़ वासे और अपने अपने वक्त पर हुस्न खातिमा नसीब फरमाए। आखिर में हज़रत फरमाते थे कि अब मैं एक और दुआ भी शामिल कर लेता हूँ कि इनको जब शादी का टाइम आए तो सबको अच्छे अच्छे रिश्ते और लोगों में नसीब फरमाए। ये दुआ भी हज़रत निकालते हैं, और ये भी बहुत ज़रूरी है, इसलिए कि ज़माने में जवान लड़के लड़कियाँ शादी नहीं करते, नखरे बहुत करते हैं। शादी के मामले में नखरे नहीं करने चाहिए, जहाँ अच्छा रिश्ता मिले फ़ौरन कर लेना चाहिए। सुन्नत है, सुन्नत में देरी कैसी, सुन्नत तो फ़ौरन पूरा करना चाहिए। निकाह में सुन्नत है, इसमें ताख़ीर क्यों करते रहते हैं, छोटे छोटे बहाने बनाते हैं और देरी करते रहते हैं। माँ बाप भी देरी करते हैं, औलाद भी देरी करते हैं, फिर वक्त गुजर जाता है, फिर वो ढूंढते हैं, रिश्ते नहीं मिलते हैं, फिर रोटे फिरते हैं। तो ये नहीं होना चाहिए, जहाँ अच्छा रिश्ता आए फ़ौरन कबूल कर लेना चाहिए और बच्चों को सेटल कर देना चाहिए। बहरहाल अल्लाह पाक आपका पढ़ना कबूल फरमाए। हदीस शरीफ ये किताब बुखारी शरीफ हदीस शरीफ की किताब है, और हदीस शरीफ बहुत ऊंचा फन है, क्योंकि हदीस शरीफ की निस्बत सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात शरीफा से है। हज़रत शेख ज़करिया नबरुल्लाह मौक़दू ने मुक़द्दमा यौजज़ुल मसालिक में सुफियान सौरी रहमतुल्लाह अलैहि का कौल नक़ल किया है, ला अअलमु इल्मन अफ़ज़ल मिन इल्मिल हदीस लिमन अराद बिही वजह अल्लाह, इन्नन नास यहताजून इलैहि हत्ता फ़ी तआमिहिम व शराबिहिम फ़हुव अफ़ज़ल मिनल इश्तिग़ाल बिन नवाफ़िल। मैं नहीं जानता कि कोई इल्म हदीस से ज़्यादा फजीलत वाला है, बशर्ते कि इंसान इखलास के साथ इसको पढ़े और पढ़ाए, अल्लाह की रज़ा के लिए इसमें मशगूलियत इख्तियार करे। इसलिए कि लोगों को हदीस शरीफ की ज़रूरत हर चीज़ में पड़ती है, हत्ता कि खाने पीने, पहनने ओढ़ने में हदीस शरीफ की ज़रूरत पड़ती है। इसलिए हदीस शरीफ का मसला ये नफली इबादतों से अफजल है। अगर आदमी से नफली इबादतें न हो सकती हों, नफली रोज़े नहीं रख सकता, नमाजें नहीं पढ़ सकता, तो कोई गलत नहीं, हदीस में मशगूलियत इनसे बेहतर है। अब बहुत सी मरतबा जो उलमाए किराम हदीस में मशगूल होते हैं, खिदमत दीन में होते हैं, उनसे बहुत से ऐसे नवाफिल अमाल नहीं हो पाते हैं, तो उनको हरज नहीं, क्योंकि वो इस सबसे अफजल काम में मशगूल है। भले कोशिश तो करनी चाहिए, इसमें उलमा को सुस्त नहीं करना चाहिए। हम लोग इसके बाद मरतबा सुस्ती इख्तियार कर लेते हैं, हालांकि उलमा को तो नवाफिल की ज़्यादा ज़रूरत है। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैहि जो इस मुसन्निफ हैं, हाफिज़ इब्न हजर रहमतुल्लाह अलैहि ने हदीस सारी मुक़द्दमे फ़तहुल बारी में नक़ल किया है। ये उनके शागिर्द गालिबन जाफ़र फ़िरयाबी
بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہم حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ تھے، تو رات کو حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ چراغ جلا کر کے کچھ اپنا لکھنے پڑھنے میں رہے، بڑی دیر تک لکھتے رہے پڑھتے رہے. ہم لوگ سو جاؤ، تو ہم لوگ سو گئے، آپ اپنا کام کرتے رہے. رات بڑی دیر ہو گئی، تو حضرت امام بخاری نے اپنی کاپیاں وغیرہ سب بند کی، پھر اٹھ کر وضو کرنے کے لیے گئے. میری آنکھ کھل گئی، میں نے کہا حضرت اب تو نیند سوار ہو رہی ہے اور آپ وضو کرنے جا رہے ہیں. فرمایا ہاں یہ دو چار رکعت تو پڑھنی پڑیں گی، اس کے بغیر چارہ نہیں ہے. یعنی تہجد کے بغیر چھٹکارا نہیں ہے، تہجد تو پڑھنا پڑے گا اور یہی چیز کام آنے والی ہے. تو نوافل کی اہمیت کو کم نہیں سمجھنا چاہیے، نوافل بھی بہت اہم ہے، لیکن ایک آدمی ہر وقت حدیث میں مشغول رہتا ہے، اس کو اور کوئی موقع نہ ملتا ہو تو اس کے لیے وہ کہہ رہے ہیں کہ افضل من الاشتغال، یعنی اگر اس میں مشغول ہے تو پھر نوافل کے مشغلے سے بہتر ہے، لیکن اگر یہ بھی نہیں کر رہا وہ بھی نہیں کر رہا تو دونوں کی طرف سے نقصان ہے. تو اس لیے اہتمام کرنا چاہیے. اللہ ہمیں عمل کی توفیق دے. بہرحال علم حدیث اشرف العلوم ہے. شروع میں آپ نے پڑھا نضر اللہ عمران سمع مقالتی فحفظها ووعاها وأداها كما سمعها فرب حامل فقه غير فقيه ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. رواه الإمام الشافعي رحمه اللہ. اللہ پاک اس بندے کا چہرہ تر و تازہ اور فریش رکھتے ہیں، یعنی پورا جسم اس کا تازہ رہتا ہے، تندرستی سے رہتا ہے، تر و تازہ روح اس کا رہتا ہے، جو حدیثیں سنے اور پڑھائے، جیسی سنی ویسی ہی آگے نقل کرے. بعض مرتبہ ایک آدمی حدیث آگے ایسے آدمی کو پہنچاتا ہے جو اس سے زیادہ سمجھدار ہے، بعض مرتبہ وہ خود بھی سمجھدار ہے لیکن دوسرا اس سے زیادہ سمجھ رکھتا ہے، تو اس لیے اس کو پہنچانے سے فائدہ ہوتا ہے، مسائل نکلتے ہیں، استنباط ہوتا ہے. اس لیے حدیث کو آگے پہنچاؤ اور حکم دیا اس کا. تو بڑی فضیلت بیان کی حدیث پڑھنے پڑھانے کی، تو اس کا مشورہ اختیار کرنا چاہیے. بلکہ ہر مسجد میں، ہر محلے میں ایسے مدارس ہونے چاہیے جہاں قرآن حدیث کا درس دیا جائے اور طلباء کے لیے سہولت فراہم ہو جہاں پڑھ سکیں. دارالعلوم میں جائیں تو سبحان اللہ، نور نور کہ وہاں پر سارا وقت جو ہے اس میں ہی گزرتا ہے. لیکن جو حضرات دارالعلوم نہ جا سکتے ہوں تو وہ اپنے محلے میں رہ کر، اپنے کام کاج میں مشغولی رہ کر، اپنا کالج یونی کے ساتھ ساتھ کم سے کم کچھ نہ کچھ تو پڑھیں. تو اس لیے ان کے لیے سہولت فراہم ہونی چاہیے. تو یہ ہے حضرت مدنی نور اللہ مرقدہ کی تقریر ترمذی میں حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کا وہ مکاشفہ بھی نقل کیا ہے. شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے تقریباً 30 سال کی عمر میں حرمین شریفین کا سفر اختیار کیا اور 2 سال تقریباً وہاں رہے اور وہاں کے اکابر مشائخ بالخصوص شیخ ابو طاہر القربی رحمۃ اللہ علیہ سے علم حدیث حاصل کیا. تو اس 2 سال کے عرصے میں آپ کو وہاں پر بہت سے مکاشفات حاصل ہوئے. ایک مرتبہ فرماتے ہیں مدینہ شریف میں ریاض الجنہ میں بیٹھا ہوا ہوں تو میں نے مراقبے میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر کی طرف توجہ کی تو یہ محسوس ہوا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر سے نور کی شعائیں نکل رہی ہیں اور ساری دنیا میں پھیل رہی ہیں. اور جہاں جہاں کوئی آدمی حدیث کا مشغلہ اختیار کیے ہوئے حدیث پڑھنے پڑھانے میں مشغول ہے تو ان شعاؤں کا کنیکشن اس کے دل کے ساتھ جڑا ہوا ہے. آگے فرمایا یہ میری کتاب کے پڑھنے والے تو بھی حدیث کا مشغلہ اختیار کر تاکہ تیرا دل کا کنیکشن بھی حضور سے جڑا رہے. اب یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے سراج منیرہ کہا ہے، روشن کرنے والا چراغ، اور دوسری طرف وجعل الشمس سراجا، سورج کو بھی سراج کہا ہے. تو سورج کی شعائیں 93 ملین مائل سے یہ کھڑکیوں کے تھرو ہمیں پہنچتی ہیں. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو صرف 3-4 ہزار مائل دور ہیں، تو آپ کے قلب مبارک کی شعائیں کیوں دنیا بھر میں نہیں پہنچی؟ تو یہ ہے کہ مشغلہ اس کا اختیار کیا جائے اور بہت اچھا مشغلہ ہے. آپ حضرات فارغ ہوں گے، فارغ ہونے کے بعد کوشش کریں کہ اس مشغلے میں لگے رہیں. اگر بخاری شریف نہ پڑھا سکے تو کوئی نہیں، مشکات پڑھائیں، نہیں تو ریاض الصالحین پڑھائیں، نہیں تو زاد الطالبین ہی پڑھائیں، لیکن حدیث کا کچھ نہ کچھ شغل ہونا چاہیے تاکہ اپنا کنیکشن رہے.
اگر مدرسے میں پڑھانے کو نہ ملے تو اپنے گھر میں 2-4 طلبا کو جمع کر کے پڑھا دیا کریں، لیکن یہ مشغلہ ضرور قائم رکھیں، اس میں آپ کا بہت فائدہ ہوگا انشاءاللہ۔ اور عوام حضرات نہ پڑھ سکیں پڑھا سکیں تو اپنے گھر میں حدیث شریف کی تعلیم کرتے رہیں۔ فضائل اعمال حدیث کی کتاب ہے، ان میں حدیثیں ہی حدیثیں ہیں، تو فضائل اعمال ہے، فضائل صدقات ہے، اس کی تعلیم گھر میں کریں، مسجد میں تعلیم ہوتی ہے اس میں بیٹھے، یہ بھی حدیث شریف کا مشورہ ہے۔ تو اس سے ہمارا کنیکشن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ قائم رہے گا۔ یہ حدیث شریف کی مختصر سی فضیلت ہے۔ اور چونکہ آج کا ٹاپک دیا ہے مولانا ابراہیم صاحب نے امپورٹنس آف حدیث، تو اس میں ایک مضمون یہ بھی ہے کہ بھئی حدیث شریف جو ہے وہ ہمارے لیے حجت ہے، یعنی ایویڈنس، پروف، دلیل ہے، اور حدیث شریف پر عمل کرنا ضروری ہے۔ جب بھی ہمارے سامنے کوئی حدیث آئے تو اس پر عمل کریں، جب تک کہ اسے کوئی مانع نہ ہو۔ معنی یہ کہ وہ حدیث منسوخ ہو یا مرجوح ہو یا کوئی اور بات ہو تو اور بات ہے، لیکن ایسی کوئی چیز نہ ہو تو اس پر عمل کرنا چاہیے، اور حدیث جو ہے اس کو حجت سمجھنا چاہیے۔ ہمارے استاد محترم حضرت مولانا اسلام الحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہم کو فرماتے تھے، جب بخاری شریف میں وہ رفع دین کا باب آتا تو خوب لمبی بحث ہوتی، اور حنفیہ کے مذہب کو منقح فرماتے، اچھی طرح دلائل کی بھرمار کر دیتے اور مخالفین کے دلائل کا پورا جواب دیتے۔ مسئلہ سب واضح ہو گیا، پھر کہتے کہ یہ تو مسئلے کی حد تک ہے، لیکن کیونکہ آج ہم نے بخاری شریف میں یہ حدیث پڑھی ہے تو آپ حضرات 2 رکعت رفع دین کے ساتھ اپنے اپنے کمروں میں پڑھ لینا، تاکہ یہ حدیث جو پڑھی اس پر عمل ہو جائے۔ تو یہ حدیث پر عمل تو کرنا چاہیے، اور پڑھی اسی لیے جاتی ہے کہ عمل کیا جائے۔ اس میں مقدمہ اوجز میں حضرت نے نقل کیا ہے، اذا قرأت الحدیث فعمل به ولو مرة تكن من اہلہ، حدیث پڑھو تو اس پر عمل کر لو، بھلے ایک دفعہ ہو، تم حدیث والوں میں شامل ہو جاؤ گے۔ امام احمد بن حنبل کہتے ہیں، ما مررت بحدیث الا وقد عملت به، میں نے جو حدیث پڑھی اس پر عمل کیا، حتیٰ کہ ایک دفعہ حدیث پڑھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پچھنا لگوایا، اور پچھنا لگانے والے کو 1 دینار اتنا مہنگا گولڈ کوئن دیا، تو میں نے بھی پچھنا لگایا اور 1 دینار پچھنا لگانے والے کو دیا۔ حالانکہ وہ تو چند پیسے دیتے ہیں، لیکن سنت پر عمل کرنے کے لیے میں نے بھی دیا۔ وہ آپ دوڑنا نہیں، پچھنا لگانے کے لیے ضرورت کے لیے لگاتے ہیں، تو جس نے حدیث پڑھی اس دن عمل کرنے کے سلسلے میں، آج حدیث پڑھی اس پر عمل کر لیا۔ ہمارے حضرت اسودین کی حدیث آتی تھی تو اس دن کہتے طلبا کو کہ آج اسودین کا عمل کرو، کہ ہم نے حدیث پڑھی ہے تو 24 گھنٹے سے کھجور پانی پہ گزارا کرو۔ باقی اس میں عجیب روحانیت رہتی ہے، پورا دن جو ہے حضرت کی ایک توجہ رہتی تھی طلبا پر، اور اس کی روحانیت نورانیت قلب میں محسوس ہوتی تھی۔ تو یہ ہے کہ کوئی حدیث جب پڑھیں تو اس وقتی طور پر اس پر عمل کر لیں، بھلے وہ سمجھیے کہ ہمارے مسلک کے خلاف ہو لیکن منسوخ نہ ہو۔ اب راجع مرجوع والی بات ہے تو اس میں حرج نہیں ہے، یہ تو ایک مضمون ایک دوسری طرف سے لے کے میں یہ کہنا چاہتا تھا کہ حدیث شریف حجت ہے، اور اس میں آپ کے اساتذہ نے شروع میں بحث کی ہوگی فتنہ انکار حدیث پر۔ ایک کچھ لوگ منکرین حدیث ہیں، وہ کہتے ہیں حدیث کا کوئی بھروسہ نہیں۔ اب یہ فتنہ ہمارے یہاں ہندوستان میں تو تھا ہی، اسلم جی راجپوری اور ایسے منکر پرویزی انہوں نے شروع کیا تھا، لیکن عربستان میں بھی یہ فتنہ مصر میں کھڑا ہوا تھا اب سے 30-40 سال پہلے، اور وہاں بھی ایسے بہت سے منکرین حدیث شروع ہو گئے۔ ایک شخص نے اس وقت بخاری شریف پر اعتراض کیا، اس نے کہا بخاری شریف کا کوئی بھروسہ نہیں، 200 سال بعد لکھی گئی ہے اور اس میں تو 120 حدیثیں موضوع ہیں۔ تو شیخ عبدالحمید کشک رحمۃ اللہ علیہ نابینا عالم، بڑے جوشیل مقرر تھے، اس کو حیات تھے، ان کو یہ پتہ چلا، یہ معلوم ہوا، ان کو کسی نے کہا، تو آپ نے اس جمعہ والا خطبہ پورا بخاری شریف پڑھ دیا اور امام بخاری کے فضائل مناقب بیان کیے، اور کہا کہ ایسا آدمی، ایسا بہاد ذخار جس نے اتنی محنت سے 16 سال محنت کر کے ایک ایک حدیث غسل کر کے صلاۃ الاستخارہ والحاجات پڑھ کے پھر ایک حدیث ذمہ درج کی، اس پر آج کل کا یہ بدماش گنڈا لچا لفنگا شراب پینے والا ڈرگ چرس کھانے والا یہ کہنا ہے کہ یہ حدیث اس میں 120 موضوع۔ پھر انہوں نے کہا کہ پریزیڈنٹ کو خطاب کیا کہ پریزیڈنٹ تجھے پتا نہیں تیرے ملک میں ایسا ہو رہا ہے، کہاں ہے؟
تجھے معلوم نہیں فَإِن كُنْتَ لَا تَدْرِي فَتِلْكَ مُصِيبَةٌ وَإِن كُنْتَ تَدْرِي فَالْمُصِيبَةُ أَعْظَمُ اگر تجھے پتہ ہی نہیں ہے کہ تیرے ملک میں ایسا ہو رہا ہے تو یہ ایک مصیبت، اور اگر تجھے پتہ ہے پھر بھی تو کچھ نہیں کر رہا ہے تو بھی اس کو آگے پروموٹ کر رہا ہے تو مصیبت اور بھاری ہوگی کہ پریزیڈنٹ بھی ایسا ہو گیا۔ تو اس وقت وہاں پر 30-40 سال پہلے یہ فتنہ چلا تھا اور چلا، اور مصر میں کوئی ایسی طرح کے فتنے آئے، اللہ پاک اہل مصر کی حفاظت فرمائے، پھر اہل شام اہل یمن سب جگہ حالات آئے، لیکن اب مصیبت یہ کھڑی ہو گئی کہ سعودی عرب میں بھی یہ فتنہ کھڑا ہو گیا۔ یہ جو اس وقت کا پرنس ہے MBS، اس نے کچھ دن پہلے کہا کہ خبر واحد کا کوئی بھروسہ نہیں، اس کی کوئی حجت نہیں، بخاری شریف بھی 200 سال بعد لکھی گئی۔ اب وہاں پر بھی لوگ ایسا شور مچا رہے ہیں کہ بخاری شریف کا کوئی اعتبار نہیں ہے، یہ حجت نہیں ہے۔ تو آپ حضرات کو آپ کے اساتذہ نے جو منکرین حدیث کے خلاف دلائل لکھوائے تھے وہ سارے اب ان سعودیوں کے خلاف آپ استعمال کر سکتے ہیں، اور ان MBS کے خلاف اور وہاں پر جو ایسی بکواس کرتے ہیں آپ ان کو بتائیں۔ تو یہ بخاری شریف میں جو آخری کتاب ہے کتاب التوحید ہے، اور اس سے پہلے جو کتاب ہے کتاب الاعتصام بالسنہ بالکتاب والسنہ ہے، اور اس سے پہلے جو کتاب ہے وہ کتاب اخبار الاحاد ہے۔ تو امام بخاری نے عجیب اچھی ترتیب میں دی، کتاب اخبار الاحاد، کتاب الاعتصام بالسنہ، اور اس کے بعد کتاب التوحید۔ تو یہ کتاب اخبار الاحاد میں امام بخاری نے یہی سمجھایا خبر واحد حجت ہے۔ اس میں کہا کہ خبر واحد، اب مؤذن ایک اذان دیتا ہے لیکن اس کی اذان حجت ہے، ایک شخص اذان دے رہا ہے، اس میں احتمال ہے کہ وقت سے پہلے دیو، وقت کے بعد دیو، گڑبڑ کر دیو، لیکن ہمیں اس کا کوئی اعتبار نہیں، ہم اس کی اذان کا اعتبار کر دیں۔ یہ تو آج کل گھڑیاں ہیں، پہلے گھڑیاں نہیں ہوتی تھی، بعض مرتبہ مؤذن کی غلطیاں بھی ہو جاتی تھیں، وقت سے پہلے اذان دے دیتے تھے، لیکن مؤذن کی اذان حجت ہے۔ اور بہت سے مسائل میں، قضاء میں، شہادات میں ایک آدمی کی بات حجت۔ امام بخاری نے بلکہ آگے باب باندھا ہے باب خبر المرأة الواحدہ، کہ ایک عورت کی خبر بھی حجت ہے۔ یہ شہادت کا مسئلہ نہیں، قاضی کی خبر کہ ایک عورت کوئی حدیث روایت کرے وہ بھی حجت ہے۔ انہوں نے پھر اس میں حدیث پیش کی امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کہ وہ کچھ لوگ بیٹھے ہوئے تھے اور ضب کا گوشت آیا، ایگوانا گوہ تھا، تو لوگوں نے اس کی طرف ہاتھ بڑھایا تو پردے کے پیچھے سے ام المؤمنین نے آواز لگائی، بھئی 1 منٹ رک جاؤ، سوچو، ٹھہرو، رسول اللہ سے پوچھ کر پھر آگے کرو، جو کرنا ہو، کھاؤ نہیں کھاؤ۔ تو وہ رک گئی، کہا کہ ہاں یار بات ان کی صحیح ہے۔ انہوں نے جو کہا اس کو حجت سمجھا ان سب نے، اور بھی اس طرح کے دلائل کہ ایک عورت کوئی روایت نقل کرتی تھی اس کو حجت سمجھتے ہیں۔ اب وہ خبر واحد کو حجت سمجھنا، لوگ حضرت عائشہ سے حدیثیں پڑھتے تھے، حضرت عائشہ کی شاگرد جو تھے حضرت عمرہ بنت عبد الرحمن جو حضرت عائشہ کی شاگرد تھے ان سے حدیثیں لیتے تھے، اور ان سے پھر اور حفصہ بنت سیرین روایتیں کرتی ان سے حدیث لیتے تھے، اور محدثات آتی ہیں کریمہ بنت احمد المروزیہ۔ تو امت جو ہے ہمیشہ خبر واحد کو حجت سمجھتی رہی ہے، اور صحابہ، تابعین، تبع تابعین، اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں یہ آ رہے ہیں کہ امام بخاری اور حضور کے درمیان کہیں 4 واسطے ہیں، کہیں 5 واسطے ہیں، اور بعض جگہ 3 واسطے ہیں۔ تو یہ پوری کتاب جو ہے محفوظ ہے اور پریزروڈ ہے، اور اس کی حدیثوں کو اب کہنا کہ 120 سال 200 سال بعد لکھی گئی معتبر نہیں ہے، یہ ایک طرح کا شیطانی وسوسہ ہے، شیطانی حلوہ ہے۔ شیطان اس طرح ہمیں ہمارے دین پر سے کانفیڈنس کو ختم کراتا ہے۔ شیطان چاہتا ہے کہ ہم قرآن حدیث کا چھوڑ کر پھینک دیں۔ تو اب یہ MBS بھی کہتا ہے کہ قرآن پر عمل کرو اور خبر متواتر بولو، باقی خبر واحد جو ہے وہ حجت نہیں ہے۔ اس کا مطلب سارا دین ختم۔ خبر متواتر کتنی ہیں؟ تو چند ہیں جو انگلی پر گنی جا سکے، اتنی حدیث متواتر ہے، اس سے زیادہ نہیں۔ تو یہ سارا حدیث کا ذخیرہ کیا اس کو ایسے ہی پھینک دیں گے؟ تو یہ ان لوگوں کی بدماشی ہے، اور ان کے پیچھے اوپر سے کچھ اور لوگ ہیں جو ان کو اثر ڈال رہے ہیں، اور یہ نادانی میں، بے وقوفی میں، حماقت میں، یہ جان بوجھ کر اپنے مقاصد حاصل کرنے کے لیے، اپنی کرسی سنبھالنے کے لیے ایسی شرارتیں کرتے ہیں۔ اس لیے آپ حضرات نے حدیث پڑھی ہے تو آپ نے اس کو سنبھالنا ہے۔ ہم اس دنیا میں رہیں نہ رہیں، آپ حضرات نے اس میسج کو آگے پہنچانا ہے، اور ایسے فتنے کھڑے ہوں گے تو آپ نے ان سے ٹکر لینی ہے اور اس کا مقابلہ کرنا ہے۔ تو اس کو سمجھ لیجیے اچھی طرح کہ حدیث شریف بہت امپورٹنٹ ہے، اس کے بغیر ہمارا گزارا نہیں ہو سکتا۔ حدیث شریف پر عمل کرنا، اس کو حجت سمجھنا ضروری ہے۔ ہم دیکھیے جگہ جگہ حضور کیا فرماتے ہیں، علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین، اور ما انا علیہ واصحابی، من اکل فی عفت وعمل فی سنت وامن الناس بوائقہ دخل الجنہ۔
بتائیے سنت آپ کو کیسے پتہ چلے گی کہ یہ عمل سنت ہے یا نہیں؟ کون بتائیں گے؟ صحابہ، تابعین، تبع تابعین، سلف صالحین. تو یہ حدیث بتائے گی کہ حضور کی سنت کیا ہے. اگر آپ حدیث پر ہی سے اعتماد ختم کر دیں گے تو حضور کی سنت کیسے پتہ چلے گی؟ تو اس لیے یہ تو ایک بڑا زبردست فتنہ ہے دین کو مٹانے اور ڈھانے اور ختم کرنے کے لیے. وہ ٹورزم کو پروموٹ کر رہے ہیں، ٹورزم کو پروموٹ نہیں کر رہے ہیں، اسلام کو مٹا رہے ہیں، اسلام کا جنازہ نکالتے ہیں وہاں سے. تو یہ سب شرارتیں ہیں. اللہ ان کے شر سے امت کی حفاظت فرمائے. بہرحال حدیث شریف بہت امپورٹنٹ ہے اور اس کو پڑھنا پڑھانا بہت فضیلت والا عمل ہے اور ضروری ہے، اور اس کو آگے پڑھایا جائے، پھیلایا جائے اور ہمارے بچوں کو اس سے آگاہ کیا جائے، بچیوں کو، مستورات کو، اور اس کو آگے پڑھانا ضروری ہے. تو آپ حضرات ماشاءاللہ بہت اچھا مشغلہ اختیار کیے ہوئے ہیں. اللہ اس کو مبارک کرے آپ کے لیے اور آپ سے خوب دین کا کام لے اور حدیث کی نشر و اشاعت کے لیے استعمال کرے. آپ کے جو اساتذہ کرام پڑھاتے ہیں اللہ ان اساتذہ کرام کو بھی جزائے خیر نصیب فرمائے اور ان کی محنتیں قبول فرمائے. اور یہاں پر جو حدیث کے دروس ہوتے ہیں، مدرسہ چلتا ہے، مدرسے والوں کو، مسجد والوں کو، کمیٹی والوں کو اللہ صاحب کو جزائے خیر عطا فرمائے. اور مسجد کو آپ اچھے مقصد کے لیے استعمال کر رہے ہیں، صرف نماز نہیں، مسجد میں تو سارے اعمال ہونے چاہیے. مسجد نبوی والا ماحول ہونا چاہیے مسجد میں. تو اللہ پاک اس مسجد کو بھی آباد فرمائے، دن بھر اس کو آباد رکھے اور اس کو پورے علاقے والوں کے لیے رشد اور ہدایت کا مرکز بنائے. اب جو باب پڑھنا ہے اس کو پڑھ لیتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فضائل المدینہ. باب حرم المدینہ. وبالاسناد المتصل منا الى الامام البخاری رحمه الله تعالى ورضي عنه ونفعنا بعلومه. قال حدثنا ابو النعمان قال حدثنا ثابت بن يزيد قال حدثنا عاصم ابو عبد الرحمن الاحول عن انس بن مالك رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المدينة حرم من كذا الى كذا لا يقطع شجرها ولا يحدث فيها حدث، من احدث فيها حدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس اجمعين. وبه قال حدثنا ابو معمر قال حدثنا عبد الوارث عن ابي التياح عن انس رضي الله تعالى عنه قال: قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينه وامر ببناء المسجد فقال: يا بني النجار سامنوني. قالوا: لا نطلب ثمنه الا الى الله. فامر بقبور المشركين فنبشت، ثم بالخلب فسبيت، وبالنخل فقطع، فصفوا النخل قبلة المسجد. وبه قال حدثنا اسماعيل بن عبد الله قال حدثني اخي عن سليمان عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن عن عبيد الله بن عمر عن سعيد المقبولي عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: حرم ما بين لابتي المدينه على لساني. قال: واتى النبي صلى الله عليه وسلم بني حارثه فقال: ما اراكم يا بني حارثه؟ فقال: أراكم يا بني حارثة قد خرجتم من الحرم. ثم التفت فقال: بل أنتم فيه. وبه قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا سفيان عن الأعمش عن إبراهيم التيمي عن أبيه عن علي رضي الله عنه قال: ما عندنا شيء إلا كتاب الله وهذه الصحيفة عن النبي صلى الله عليه وسلم: المدينة حرم ما بين عائق إلى كذا، من أحدث فيها حدثا أو آوى محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل منه صرف ولا عدل. قال: ذمة المسلمين واحدة، فمن أخفر مسلما فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل منه صرف ولا عدل. ومن تولى قوما بغير إذن مواليه فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل منه صرف ولا عدل. قال ابو عبد الله: عدل فداء. یہ کتاب فضائل المدینہ کے بارے میں ہے. باب حرم المدینہ. اس میں امام بخاری نے 4 حدیثیں نقل کی ہیں، اس لیے میں نے چاروں پڑھ دی. سب سے پہلی چیز فضائل المدینہ. المدینہ حافظ ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ جب المدینہ مطلق بولا جائے تو اس سے مراد المدینۃ المنورہ، مدینۃ الرسول صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت گاہ، مہاجر جہاں نے ہجرت فرمائی، وہ شہر ہوتا ہے. جیسے قرآن شریف میں ہے: لَئِن رَجَعْنَا إِلَى الْمَدِينَةِ لَيُخْرِجَنَّ الْأَعَزُّ مِنْهَا الْأَذَلَّ وَمِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ مَرَدُوا عَلَى النِّفَاقِ. تو اس طرح کے جہاں کہیں قرآن شریف میں بھی آیا ہے تو عموماً المدینہ سے مراد یہ مدینہ منورہ ہی ہے. اگر
اس سے کوئی اور شہر مراد لینا ہو تو اضافت اس کی لانا پڑے گا، اور مدینہ تو قضا تو مضاف الیہ کے ساتھ دوسرے کی طرف ریفرنس کریں گے، یا یہ کہ پھر کہیں کوئی قرینہ ہو جو بتا رہا ہو کہ اس سے مراد مدینہ منورہ نہیں، جیسے سورہ کہف میں فَبَعَثُوا أَحَدَكُمْ بِوَرِقِكُمْ هَذِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ فَلْيَنظُرْ أَيُّهَا أَزْكَىٰ طَعَامًا، وہاں قرینہ یہی ہے کہ اصحاب کہف کا قصہ چل رہا ہے، اس لیے وہاں مدینہ الرسول مراد نہیں ہے۔ اور ورنہ عام حالات میں المدینہ جب پڑھا جائے الف لام کے ساتھ تو اس سے مدینہ الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مراد ہوتا ہے۔ اب یہ بھی ایک سمجھ لیجیے، مدینہ شریف کا جب ہم نام بولتے ہیں تو دو باتیں یاد آ گئی، ایک تو شیخ یونس صاحب یاد آ گئے۔ شیخ یونس صاحب کے ساتھ ہم نے الحمدللہ بارہ حج کیا، ہر سال حج میں شیخ کے ساتھ رہنا نصیب ہوتا تھا، شیخ کی خدمت میں رہتے تھے۔ ایک مرتبہ شیخ کے ساتھ ہم بیٹھے ہوئے تھے اور طواف کر کے یا نماز پڑھ کے شیخ بیٹھے، ہم شیخ کے پاؤں دباتے، کمر دباتے، کبھی گردن دباتے تھے، تو شیخ کو ہاتھ دبایا۔ ایک دفعہ تو ہم ایسے ہی بیٹھے ہوئے تھے تو کوئی اور آ گئی مسئلہ پوچھنے کے لیے، شیخ علی سوال، کیونکہ شیخ بیٹھے ہوئے ہم دبا رہے ہیں، سننے کے کو بڑے آدمی ہے، تو علی سوال تو شیخ کو بالکل بیچارے کو کر کے جھک گئے کہ ہم شاید فلاں شاید سلیم، دوسری اور مشاہد نے جا کے ان کو کچھ مجھے نہیں ہے، تو اس نے کہا کہ نا میں کہاں مشاہد بننے جاؤں گی، تم بتاؤ مطلب تم شیخ ہو تو اب شیخ نے پوچھا مجھے کیا ہے، میں جو ہے سامنے گھومے بیچ میں سامنے تھوڑا اڑ گیا تاکہ وہ پردے میں ہو جائے۔ اس نے کہا کہ میں وہ مسئلہ پوچھنا تھا کہ میں نے طواف زیارت کیا لیکن بعد میں گھر گئی تو مجھے خون کا قطرہ نظر آ گیا ہے، میرا طواف صحیح ہوا نہیں ہوا، میرے اتنے دن ہو گئے، کیا کرنا ہے؟ تو شیخ نے پوچھا اس کو پہلا سوال یہ کرو کہ وہ کون سے مذہب کو فالو کرتے ہیں، حنفیہ ہے شافعیہ ہے؟ تو اس نے کہا کہ میں اہل مصر سے ہوں اور حنفیہ ہوں، میں حنفی مذہب پر عمل کرتی ہوں۔ تو شیخ نے کہا اچھا پھر اس کو بتاؤ کہ حنفیہ کے یہاں تو وہ 10 دن جو ہے وہ میکسیمم ہے، تو اس کے کتنے دن ہو گئے؟ تو اس میں بولا 10 دن ہو گئے تھے۔ فرمایا پھر تو یہ استحاضہ ہے، تمہارا طواف صحیح ہو گیا، تو حرم کی ضرورت نہیں ہے، جواب دے دیا شیخ نے۔ تو اسی طرح ایک دفعہ ہم بیٹھے ہوئے تھے اور کوئی صاحب آئے اپنے دیسی، تو کہنے لگے شیخ کو ایک مسئلہ پوچھنا ہے، میں ریاض میں کام کرتا ہوں، وہاں سے حج پایا ہوں اور حج میرا ہو گیا لیکن ابھی جو ہے میری فلائٹ ہے، میں مدینہ نہیں جا سکتا ہوں، تو کیا یہ چل جائے گا؟ شیخ نے کہا بھائی مدینہ کیا کرتے ہو، مدینہ شریف بولو، تم اجمیر شریف بولتے ہو، بغداد شریف بولتے ہو، تو مدینہ کا شریف نہیں بولا جاتا تم سے؟ پہلے تو شیخ نے اس کی اصلاح کی، مدینہ شریف بولو، پھر پوچھا کہ کیا، تو اس نے کہا کہ یہ مسئلہ، تو شیخ نے فرمایا کہ بھائی تم یہاں تک آئے ہو اور وہاں مدینہ شریف حاضری دیے بغیر تمہارا دل کیسے گوارا کرے گا کہ وہاں حاضری دیے بغیر جاؤ؟ جب حج کیا ہے تو مدینہ شریف ضرور حاضری دینی چاہیے۔ اس نے کہا حضرت میں پہلے آ چکا ہوں، 3-4 بار عمرے کر چکا ہوں، ایک حج بھی کر چکا ہوں اور ہر دفعہ میں مدینہ شریف گیا تھا، لیکن اب کے بعد جو ہے میری اسلام آباد کی فلائٹ ہے، میری چھٹی بہت شارٹ ہے، تو 2 ہفتے رہ کے مجھے واپس یہاں جاب پڑھانا ہے، تو میں مدینہ شریف نہیں جا سکتا۔ تو شیخ نے فرمایا پھر مدینہ شریف نہ جانے کا کفارہ ادا کرو۔ اچھا حضرت اس کا کفارہ کیا ہے؟ فرمایا جب سے تم یہاں سے نکلو تو اسلام آباد اور اپنے گھر تک پہنچنے تک پورا راستہ فلائٹ میں، گاڑی میں، ہر جگہ درود شریف پڑھتے رہو، یہ اس کا کفارہ ہے۔ دیکھ لیجیے ہمارے حافظ کا عشق رسول، ان سے برداشت نہیں ہوا کہ کوئی آدمی مکہ شریف جائے اور مدینہ شریف جائے بغیر چلا جائے۔ اور آج کل یہ سلفی وہاں مکہ مدینہ میں بھی شور بتاتے ہیں کہ وہ حج کرنا کافی ہے، مدینہ جانے کی کوئی ضرورت نہیں، اور وہ تو مدینہ ہی کرتے ہیں کہ مدینہ جانا کوئی ضروری نہیں ہے، سب لوگوں نے ایسے ہی بنا لیا ہے، مکے میں حج کر لو، حج کر کے واپس آ جاؤ، یہ پورا دین ختم کرنے کے لیے پڑے ہوئے نظر آئے، تو وہاں ایسے لوگ شور بتاتے ہیں۔ دوسری بات جو مجھے یاد آ رہی، ایک دفعہ میں مدینہ شریف سے فلائٹ پہ بیٹھا جدہ جانے کے لیے، تو میرے بازو میں ایک جوان لڑکا بیٹھا، اب اس کا لباس جیسا وہ یورپین لڑکوں کا لباس، بال بھی ایسے کٹے ہوئے، ہم باتیں کرنے لگے، تو میں نے اس کو پوچھا کہاں جا رہے ہو؟ اس نے کہا کہ میں جدہ جا رہا ہوں وہ ہلال کی میچ دیکھنے کے لیے، میں ہلال کو سپورٹ کرتا ہوں، فٹ بال کی، تو ہلال اور کوئی دوسری ٹیم جیت کی میچ، تو باتوں میں وہ مجھے پوچھنے لگا کہ تم کہاں سے ہو؟ میں نے کہا کہ میں
मैनचेस्टर यूनाइटेड। फिर कहने लगा कि शेख ये सऊदी अच्छा है या ये कि वहाँ आपके यहाँ अच्छा है। मैंने कहा कि भाई सऊदी का क्या पूछते हो, यहाँ मक्का मुकर्रमा है, मदीना मुनव्वरा है, तो मदीना मुनव्वरा मक्का मुकर्रमा का कोई बदल हो सकता है? तुम क्यों दूसरी तरफ अपना जहन ले जाते हो? तुमको तो मदनी हो, तुमको खुश होना चाहिए कि मदीना मुनव्वरा में रहते हो। अब वो मेरी इस्लाह करेगा, मदीना मुनव्वरा ला या शेख, नहीं मदीना मुनव्वरा, बस मदीना तो रसूल अल मुनव्वरा इश अल मुनव्वरा। तो उस वक्त में सब ये लड़का 16-17 साल का कच्चा और मेरी इस्लाह कर रहा है कि मदीना मुनव्वरा नहीं बोलने का, गलत है, सिर्फ मदीना बोलने का, मदीना तो रसूल बोलने का। तो उसको ये सबक किसने पढ़ाया? सल्फी बदमाशों। ये सल्फी लोग जरा बराबर भी अदब नहीं है, बेअदब है। तो मदीना शरीफ को हम अल मदीनतुल मुनव्वरा बोले तो उससे उनको कुछ अंदर कुछ होता है, उनको कुछ बुरी होती है, उनको अंदर कुछ पता नहीं क्या हो जाता है। तो उन्होंने अपने बच्चों को सिखा दिया कि अल मदीनतुल मुनव्वरा नहीं बोलने का, मदीनतुल रसूल बोलने का, ये चीज चला दी। तो अल मदीनतुल मुनव्वरा ये तो पहले से चला रहा है, सारी किताबें अल मदीनतुल मुनव्वरा, फवाइलुल मदीनतुल मुनव्वरा लोग लिखते आए हैं किताबें। तो अल मदीनतुल मुनव्वरा सबकी ज़बान पर रहा है और ये पहले से चला आ रहा है। इसको बोलने में कोई अदब है, मोहब्बत का इसमें इजहार होता है, इसलिए अदब से नाम लेना चाहिए। बहरहाल तो यहाँ पर अब बयान कर रहे हैं फवाइलुल मदीनतुल मुनव्वरा। अब मदीना शरीफ के फजाइल का तो क्या कहना, बहुत फजाइल हैं। हाँ जी, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस जगह अपनी जिंदगी के आखिरी 10 साल गुजारे हों, रहे हों, और जहाँ दीन इस्लाम को उरूज हुआ, जिस शहर के बाशिंदों ने सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बाय इन्विटेशन बुलाया और सरकार को और जगहों के ऑफर भी हुए थे, दौस वालों ने ऑफर किया था, आपने कबूल नहीं किया था, और जगहों ने बहरैन वालों ने ऑफर किया था, आपने कबूल नहीं किया। अल मदीनतुल मुनव्वरा को कबूल फरमाया, यहाँ पर तशरीफ लाए, 10 साल रहे और यहाँ से इस्लाम को उरूज हुआ और कदम जगह जगह कहीं न कहीं सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदम मुबारक इस शहर में पड़े होंगे। इसीलिए इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह मदीना शरीफ में सवारी पर सवारी नहीं करते थे, पैदल चलते थे। इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह को एक जगह किसी ने बड़े कीमती बेहतरीन ऊँट जो है हदिये में दिए। उस वक्त हजरत इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह उनकी खिदमत में आए हुए थे, तो हजरत इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह ने वो सारे ऊँट इमाम शाफी को हदिया कर दिए। कहा कि तुम यहाँ से इराक सफर में जा रहे हो तो ये ऊँट तुम्हारे काम आएंगे। उन्होंने कहा आप अपनी सवारी के लिए रख लीजिए। तो इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि मुझे शर्म आती है कि उस शहर में सवारी पर सवार हूँ जहाँ रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आराम फरमा रहे हैं। हजरत इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी जिंदगी में सिर्फ एक हज किया, वो भी हज फर्ज। उसके बाद न हज में जाते न उम्रे में जाते। कहते मुझे डर लगता है मैं मदीना शरीफ से बाहर कहीं जाऊं, मेरी मौत आ जाए तो मदीना की मिट्टी मुझको नसीब नहीं। वहीं पर पूरा क़याम किया, जिंदगी भर वहीं रहे, वहीं पर फिर दफन भी हुए, वक़ीउल ग़फ़र। तो ये हज़रात मदीना शरीफ के वैल्यू को, फजीलत समझते थे। हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब मक्का मुकर्रमा फतह फरमाया और उसके बाद फौरन ग़ज़वे हुनैन हुआ और उसमें बहुत सा माल गनीमत आया, तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको तक़सीम फरमाया। तो दूसरों को, मुअल्लफ़तुल क़ुलूब को आपने बहुत कुछ दिया, अंसार को नहीं दिया। तो अंसार के कुछ जवानों को ज़रा अच्छा नहीं लगा, उनकी ज़बान से एक जुमला निकल गया। बुखारी शरीफ की हदीस है कि जब क़िताल का मौका होता है तो हमको आवाज़ दी जाती है, और जब माल गनीमत की तक़सीम होती है तो दूसरों को बुलाया जाता है। ये बात सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने पड़ गई। आपने फरमाया सब अंसार को एक जगह जमा करो और अंसार के सिवा कोई और ना आए वहाँ। तो एक खैमे में सबको जमा किया, फिर हुज़ूर तशरीफ़ लाए, पूछा यहाँ कोई और नहीं है? फरमाया नहीं हुज़ूर इल्ला उख्तिन लना, हमारे एक भांजा है। फरमाया
یہ کیا رومر پھیلا ہوا ہے، افواہیں چل رہی ہیں. تو بڑی عمر والوں نے کہا حضور ہم میں جو بڑی عمر والے ہیں انہوں نے تو ایسا لفظ نہیں کہا. وَأَمَّا أُنَاسٌ حَدِيثَةٌ أَسْنَانُهُمْ، کچھ لوگ کمسن ہیں ان کی زبان سے ایسے جملے نکلتے ہیں. حضور نے فرمایا ہاں بات تو تمہاری ہے، اگر تم کہنا چاہو تو کہہ سکتے ہو کہ آپ کو کوئی پناہ دینے والا نہیں تھا، ہم نے آپ کو پناہ دی. آپ کو کوئی سہارا دینے والا نہیں تھا، ہم نے آپ کو سہارا دیا. ہر بات پر وہ یہی کہتے تھے اللہ و رسول ہوا منو، اللہ و رسول ہوا منو. نہیں ہمارا کوئی احسان نہیں ہے، اللہ رسول کا ہم پہ احسان بہت بڑا ہے. یہ اللہ رسول کا احسان ہے کہ ہم کو اس خدمت کا موقع دیا. آگے حضور نے فرمایا فکر نہ کرو، کیا تم اس پر خوش نہیں کہ لوگ اونٹ بکریاں لے کر اپنے گھر جائیں اور تم رسول اللہ کو لے کر اپنے گھر جاؤ؟ میں حیا کو آج کے بعد المحیا محیا والممات ممات، تو میری باقی زندگی تمہارے یہاں گزری اور میری موت بھی تمہارے یہاں ہے. خوش ہو گیا سب کچھ. اس 8 ہجری کا ہے. اس کے بعد 2 سال اس کو حیات رہی، لیکن حضور نے اپنا وعدہ پکا کر دکھایا. وہیں پر اپنی بقیہ زندگی گزاری. حج الوداع میں بھی آئے تو حج سے فارغ ہو کر صرف 3 دن سیدھے واپس نہیں گئے. تو 3 مہینے بعد اللہ کو پیارے ہو گئے، کب مبارک نہیں بنی. تو اب حضور کو اس شہر سے کتنی محبت ہوئی. حضور اس کا احسان مند، احسان شناس تھے، احسان فراموش نہیں تھے. بلکہ جب حضور ہجرت کرتے مدینہ گئے تھے تو مدینہ شریف پہنچ کر کچھ لوگ بیمار بھی پڑ گئے صحابہ. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی تھی اللہم حبب الینا المدینہ کحبنا مکہ. اللہ ہمارے دل میں مدینے کی ایسی محبت ڈال دیجیے جیسے مکے کی محبت ہمارے دل میں. اور فرمایا یہاں پر جو وبا ہے اس کو یہاں سے نکال کر جحفہ منتقل کر دیجیے. چنانچہ خواب دیکھا کہ ایک بوڑھی عورت بکھرے ہوئے بالوں والی مدینے سے نکل کر جا رہی ہے. تعبیر اس کی دیکھی وبا چلی گئی یہاں سے. اور حضور نے دعا مانگی اے اللہ ابراہیم تیرے بندے ہیں، تیرے خلیل ہیں، انہوں نے مکے کے لیے برکت کی دعا مانگی تھی اور میں بھی تیرا بندہ ہوں، تیرا رسول ہوں، مدینے کے لیے برکت کی دعا کرتا ہوں. مدینہ شریف میں ڈبل برکت ہے. مکے شریف میں جتنی ہے اس سے ڈبل برکت مدینہ شریف میں رہتی ہے. وجعل بالمدینة ضعفی ما بمکہ من البرکہ. تو اس حدیث کی بنا پر بعض ائمہ تو کہتے ہیں مدینہ شریف مکہ شریف سے بھی افضل ہے. یہ بہت سے حضرات مالکیہ تو امام مالک کا بھی قول ان کی طرف منسوب ہے کہ مدینہ شریف افضل ہے مکہ مکرمہ سے. یہ حضرات دلیل کے طور پر حافظ ابن حجر نے نقل کیا کہ یہ پیش کرتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ شریف تشریف لائے ہیں تو اس وقت مکہ والے تو بھی اسلام میں سارے داخل نہیں ہوئے تھے، اور مدینہ شریف والوں کے سہارے اور ان کی برکت سے پھر مکہ فتح ہوا ہے. تو مدینہ شریف اسلام میں پورا پہلے داخل ہوا، مکہ شریف بعد میں داخل ہوا. اس لیے مالکیہ حضرات کہتے ہیں مدینہ شریف افضل ہے، لیکن جمہور علماء کہتے ہیں مکہ شریف افضل ہے. اس کی وجہ یہ بتاتے ہیں کہ جن صحابہ کرام نے مکہ شریف فتح کیا ان میں بہت سے مکہ شریف کے مہاجرین بھی تھے. تو اس لیے اصل پہلی وحی جو آئی ہے وہ مکے میں آئی ہے، اس لیے مکہ شریف ہی افضل ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خیمے میں یہ بھی فرمایا تھا لولا الہجرہ لکنت امرأ من الانصار. اگر ہجرت نہ ہوتی تو میں ایک انصاری بن جاتا. انصار کی اتنی فضیلت ہے، لیکن چونکہ ہجرت کی فضیلت اور مہاجرین کی فضیلت سب سے زیادہ ہے اس لیے میں اپنے آپ کو مہاجر کہوں گا، انصاری نہیں کہہ سکتا. تو یہ مکہ شریف مدینہ شریف کی بہت فضیلت، حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود یہی باعث فضیلت ہے. اور اسی لیے ہمارے اکابر کا مسلک یہی رہا ہے، تمام سلف صالحین کا مسلک یہی رہا کہ ایک حاجی اور معتمر جب مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ کی طرف روانہ ہو تو اس کی نیت کیا ہونی چاہیے؟ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت شریفہ. ابن تیمیہ صاحب آئے 6 صدی ہجری میں،
انہوں نے کہہ دیا کہ مسجد نبوی میں نماز پڑھنے کی نیت کرے، لیکن ہمارے اکابر پوچھتے ہیں بتاؤ صاحب مسجد نبوی میں فضیلت کہاں سے آئی؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے ہی تو ان میں فضیلت ہے، تو جن کی برکت سے مسجد نبوی کو مسجد نبوی ہونے کا شرف حاصل ہوا، آپ ان کو تو اگنور کر رہے ہیں اور ادھر کہہ رہے ہیں کہ مسجد نبوی میں نماز کے ثواب کی نیت سے جاؤ۔ ذرا سوچو تو صحیح، بھائی نماز کا ثواب کہاں زیادہ ہے، مکہ شریف میں کہ مدینہ شریف میں؟ مکہ مکرمہ میں تو 1,00,000 ثواب ملتا ہے، مدینہ شریف میں ایک روایت میں 50,000، ابن ماجہ میں اور بخاری کی روایت میں 1,000 گنا ثواب ملتا ہے۔ تو آدمی 1,00,000 ثواب چھوڑ کر 1,000 ثواب لینے کے لیے کیوں جائے؟ اگر ثواب نہیں چاہیے تو مکے نہیں پڑے رہو، ذرا کچھ عقل تو ہونی چاہیے۔ تو ہمارے اکابر کا یہی مسلک رہا ہے کہ مدینہ شریف جب جائیں تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی نیت کریں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر آرام فرما رہے ہیں، آپ حیات ہیں، زندہ ہیں، اور جو کوئی وہاں جاتا ہے سلام کرتا ہے تو آپ اس کا سلام سنتے ہیں، جواب دیتے ہیں۔ یہ ہم سنتے تھے اکابر کا سلام کا جواب سنا۔ میں لندن میں اعتکاف میں تھا چند سال پہلے، ایک جوان لڑکا حافظ قرآن تراویح پڑھاتا تھا، وہ جو قرآن پڑھتا تھا لیکن بہت اچھا پڑھتا تھا، تلاوت اس کی بہت اچھی تھی۔ وہ ایک دفعہ میرے پاس آیا، شیخ مجھے ایک منٹ بات کرنی ہے، وہ تنہائی میں کہنے لگا کہ میں جو ہے الحمدللہ درود شریف کا تھوڑا اہتمام کرتا ہوں اور کام پر جاتا ہوں تو ٹیوب میں میرے ساتھ چہل درود حضرت شیخ والا رکھتا ہوں، تو میں بیٹھے بیٹھے وہ چہل درود پڑھ لیتا ہوں۔ کچھ لوگ ناول پڑھ رہے ہوتے ہیں، کچھ کھڑے ہیں، کچھ، تو میں اپنا وہ چہل درود روزانہ اپنے ٹیوب میں کام پر آتے جاتے پڑھتا رہتا ہوں۔ میں عمرے میں گیا تو سب ساتھی ابھی کمرے میں تھے، میں جلدی سے تیار ہو کر غسل کر کے اپنے کپڑے شپڑے پہن کے جلدی سویرے مسجد میں چلا گیا۔ مسجد نبوی میں ریاض الجنہ میں پہنچا، وہاں 2 رکعت نماز پڑھی، درود شریف پڑھا، پھر وہیں سے بیٹھے بیٹھے میں نے کہا السلام علیکم یا رسول اللہ۔ تو میں تو آنکھ بند کر کے گردن جھکا کر السلام علیکم یا رسول اللہ پڑھ رہا تھا، میرے نام کے ساتھ جواب آیا وعلیکم السلام یا فلان۔ میرا نام کسی نے، اور دیکھ رہا ہوں ہمارے گروپ والوں میں کوئی بھی نہیں ہے۔ پھر میں نے السلام پڑھا، پھر وعلیکم السلام یا فلان۔ تو میں نے اپنے کان سے روضے شریفہ سے جالی مبارک کے 5 منٹ لگا تھا، تو میں نے اپنے کان سے وعلیکم السلام کی آواز سنی۔ یہ کوئی پرانی بات نہیں ہے، ابھی یعنی قریب کی بات ہے، جوان لڑکا ہے، نیک طبیعت کا ہے، صالح ہے، تو اس کو اللہ پاک نے نعمت نصیب فرمائی۔ تو ہمارا تو عقیدہ یہ ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے روضے شریفہ میں وقید حیات ہے، حیات برزخیہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل ہے، بھلے اس دنیاوی حیات جیسی نہیں، لیکن ایک حیات برزخیہ ایک خاص حیات ہے جو حاصل ہے، اور زندہ ہیں، سلام سنتے ہیں، سلام کا جواب دیتے ہیں۔ آج کل کے یہ سلفی ہیں، یہ مماتی ہو گئے ہیں، ان کا عقیدہ یہ حیات وغیرہ کو نہیں مانتے ہیں، بہت بگاڑ گئے ہیں ان میں، اللہ ان کی اصلاح فرمائے۔ ہمارا عقیدہ دیوبند کا اور مشائخ کا یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قول مبارک میں روضے شریفہ میں زندہ ہیں، سنتے ہیں اور جواب دیتے ہیں، اور بالکل یہ بہرحال تو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی نیت سے جانا چاہیے۔ من حج البیت ولم یزرنی فقد جفانی، حدیث میں ہے من زارنی بعد وفاتی فکأنما زارنی فی حیاتی، من زارنی متعمدا لا يهمه الا زیارتی كنت له شفیعا وشہیدا یوم القیامہ۔ ان حدیثوں پر ابن تیمیہ اور ان کی پارٹی نے اعتراضات کیے، لیکن تاج الدین سبکی نے اس کا جواب دیا شفاء السقام فی زیارت خیر الانام، اور صاحب ان کا ڈھچا کھول کے نکال دیا ہے۔ سبکی کی آپ پڑھیں، آپ کو پتہ چلے گا کہ سبکی کس درجے کے عالم ہے۔ تو یہ تو ابن تیمیہ کے شاذ اقوال کو آج کل پروموٹ کر کے دین خراب کر رہے ہیں، ورنہ یہ شاذ اقوال تھے، ان کو نقل کرنا بھی نہیں چاہیے، ان کو اہمیت نہیں دینی چاہیے۔ ابن حزم کے شاذ اقوال ہیں، ابن تیمیہ کے شاذ اقوال ہیں، اس کو بیان بھی نہیں کرنا چاہیے، خامخواہ کنفیوژن میں پڑ جاتے ہیں لوگ۔ تو اس لیے جو اجماعی مسئلہ ہے، جو جمہور کے اقوال ہیں، انہیں کو ہر وقت بیان کرنا چاہیے۔ بلکہ میں تو آج کل یہ طلباء کے سامنے کسی مسئلے میں 10 قول ہوں تو بھی بیان نہیں کرتا۔ حضرت شیخ نور اللہ مرتضی کا طرز بہت اچھا ہے،
تقریر بخاری میں حضرت شیخ مختصر اختلاف بیان کرتے ہیں اس مسئلے میں. 2 قول ہیں, حنفیہ اور مالکیہ یہ کہتے ہیں, شافعیہ اور حنابلہ یہ کہتے ہیں. آگے ان کی یہ دلیل, ان کی وہ دلیل. آگے ابن حزم نے یہ کہا, فلاں نے یہ کہا, داؤد العلم نے یہ کہا, فلاں نے یہ کہا. اگر اس طرح کے ابو ثور نے یہ کہا, سب اقوال بیان کرنے جائیں گے, یہ طلبہ بیچارے کنفیوز ہو جائیں گے, یار اس میں صحیح کون ہے غلط کون ہے. اس لیے ان کو بیان بھی نہیں کرنا چاہیے اقوال. میں تو نہیں بیان کرتا, صرف جو راجح اقوال ہوتے ہیں, مین اختلاف ہوتا ہے, وہی بیان کرنا چاہیے تاکہ طلبہ آگے بڑھے, کتاب آگے چلے, جلدی جلدی سبق ہو سکے. بہرحال تو یہ سمجھ لیجیے کہ مدینہ شریف جو ہے وہ بہت فضیلت والا شہر ہے, اور سب سے بڑی بات یہ کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر آرام فرما رہے ہیں. اب اس میں حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے مختلف جہاد سے مدینہ شریف کی فضیلت بیان کی ہے. پہلا باب جو حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے باندھا ہے وہ ہے باب حرم المدینہ, حرم مدینہ شریف کا حرم. دیکھیے مکہ شریف کا بھی ایک حرم ہے, اس کی حدود بیان کر دی گئی ہیں, ایک طرف جعرانہ, دوسری طرف تنعیم, تیسری طرف یہ اس کے درمیانی حصے کو حرم کہتے ہیں. تو اسی طرح مدینہ شریف کا بھی کچھ حرم ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المدینہ حرم ما بین عین الی ثور, اس لیے کہ روایت کیا ہے ما بین کذا الی کذا, یہ وہاں کس کی طرف سے ہے, راوی کی طرف سے ہے, امام بخاری کی طرف سے ہے. اس میں دونوں اقوال ہیں, جو بھی ہو یہاں ابہام ہے, لیکن دوسری روایت میں تفصیل ہے ما بین عین الی ثور. پھر عین اور ثور یہ مدینہ شریف میں کہاں ہیں یہ پہاڑ, تو اس کی تحقیق جو ہے حافظ ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کی ہے. اس میں مصعب الزبیری کے حوالے سے نقل کیا کہ یہ مدینہ شریف میں ایسی کوئی پہاڑیاں نہیں ہیں کہ جس کا نام عین اور ثور ہو. پھر امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو نقل کر کے کہا ہو سکتا ہے اس میں مراد یہ ہو کہ یہ عین اور ثور مکہ مکرمہ میں ہیں, تو ان پہاڑوں کے درمیان جتنی مسافت ہے اتنی مسافت مدینہ شریف میں بھی, تو یہ کلام تشبیہ پر محمول ہو. لیکن پھر حافظ ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے دوسروں کے حوالے سے نقل کیا کہ مدینہ شریف میں بھی پہاڑی ہے, ایک کا نام عین اور دوسرے کا ثور. جس طرح غار ثور والا جبل ثور ہے, مدینہ شریف میں بھی یہ احد پہاڑ کے دامن میں ایک چھوٹی سی پہاڑی ہے, اس کا نام ثور ہے. اور دوسری طرف اس کے مقابل جہت میں یہ جبل سرع اور جو علاقہ ہے وہاں ایک چھوٹی سی پہاڑی اور ہل ہے, اس کا نام عین ہے. تو وہ بڑا ماؤنٹن نہیں جبل احد کی طرح, لیکن چھوٹا سا ہلی ایریا ہے, ایک طرف عین ہے دوسری طرف ثور ہے. اہل مدینہ اس کو کہتے ہیں. شاید مصعب الزبیری اور ان اکابر کو اس کا پتہ نہ لگا ہو, لیکن بعد میں اہل مدینہ سے جب تحقیق کی گئی انہوں نے کہا اس یہ عین ہے اور عین اور ثور وہاں ہے. بہرحال حضور نے فرمایا اس کے بیچ والا علاقہ جو ہے وہ حرم ہے. اب اس میں حنفیہ اور شافعیہ کے اختلاف ہو جاتا ہے کہ مدینہ شریف کا حرم ہے یا نہیں, اس کے احکام کیا ہیں. شافعیہ تو کہتے ہیں کہ ہاں مدینہ شریف کا حرم اور اس کے احکام وہی جو مکہ شریف کے حرم کے ہیں, اور حنفیہ کہتے ہیں نہیں مدینہ شریف کا کوئی حرم نہیں. لیکن پھر آگے حنفیہ کہتے ہیں کہ لیکن مدینہ شریف کے کا احترام جو ہے اسی طرح ضروری ہے جیسے مکہ مکرمہ کا احترام ضروری ہے. تو وہاں علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی شرح میں فیض الباری میں فرمایا کہ یہ تعبیر کا اختلاف ہو گیا. اگر حنفیہ بجائے اس کے کہ لیس للمدینۃ حرم کہنے کے یہ کہہ دیتے کہ للمدینۃ حرم لیکن لا کحرم مکہ, تو بہتر ہوتا ہے کہ مدینہ شریف کا حرم ہے لیکن اس کے ایگزیکٹلی وہ احکام نہیں ہیں جو مکہ شریف مکہ مکرمہ کے حرم کے احکام ہیں. اس کی وجہ یہ کہ مکہ مکرمہ میں نہ شکار پکڑنا جائز نہ شکار کو پکڑ کے رکھنا جائز. اور یہاں پر امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ نے استدلال کیا ہے حدیث یا ابا عمر ما فعل النغیر سے کہ وہ نغیر پرندے کو پنجرے میں رکھا تھا, حالانکہ مکہ مکرمہ میں کسی پرندے کو پنجرے میں رکھنا منع ہے, وہاں نہیں رکھ سکتے, یہاں پر رکھنے کی اجازت دی تھی. حضور کو معلوم ہوا مدینہ شریف کا حرم مکہ مکرمہ کے حرم جیسا نہیں ہے. امام طحاوی نے اس اور دلیل پکڑی ہے کہ مکہ مکرمہ میں درخت اور گھاس وغیرہ کاٹنے سے منع فرمایا ہے, اور یہاں تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ شریف تشریف لائے ہیں, مسجد نبوی بنائی ہے, تو وہاں جو درخت تھے ان کو کاٹا تھا اور وہیں پر مسجد بنی تھی. معلوم ہوا اس کے حرم کے وہی احکام نہیں ہیں جو وہاں کے ہیں. بعض صحابہ اس کے قائل تھے
حضرت سعد بن وقاص رضی اللہ عنہ نے ایک غلام کو دیکھا کہ وہ مدینہ شریف کے درخت کو کاٹ رہا ہے، وہاں سے کچھ پتے وتے لے رہا ہے، انہوں نے اس کو پکڑ لیا اور اس کا جتنا مال تھا وہ بھی لے لیا۔ اب اس غلام کے مالک جو ہے آئے اس کو لینے کے لیے، انہوں نے کہا میں نہیں دوں گا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے کہا تھا کہ اگر مدینہ کے حرم کی کوئی احکام کو توڑے وائلیٹ کرے تو اس کو پکڑ لو، اس کو لینا حلال، تو میں نے اس کا مال لے لیا، حضور نے جو دیا ہے میں نہیں دوں گا۔ تو انہوں نے اس حدیث کو ظاہر پر محمول کیا تھا، یہ ان کا عمل تھا، لیکن حنفیہ یہ کہتے ہیں کہ راجح قول یہ ہے کہ مدینہ شریف کے حرم کے وہ سارے احکام نہیں ہیں جو مکہ مکرمہ کے حرم کے ہیں۔ یہ تو باب حرم المدینہ۔ اس کے بعد حدیث شریف 4 حدیثیں ہیں، اور 4 منٹ میں 4 حدیثیں پڑھنی ہیں، صرف ترجمہ کر دیتا ہوں، شرح تو آپ کے اساتذہ کریں گے کیونکہ یہ ایک خارجی درس ہے، اس لیے میں نے اس پہ لمبا کلام کیا۔ اگر میں بخاری پڑھا رہا ہوتا تو اتنی لمبی بات نہ ترجمہ کر کے بھاگتا ہے، بخاری سے اس کو پوری کرانی ہوتی ہے، تو وہ پوری کرانے کے لیے ٹائم چاہیے، تو اس میں اتنی لمبی کو تو پھر شیخ یونس صاحب کہتے ہیں، اور وہ کلام کریں تو بھاگ اور ہے۔ شیخ صاحب تو بھاری زخار تھے، شیخ کا گھنٹہ آخری گھنٹہ ہوتا تھا صبح میں 10 سے 11، لیکن شیخ صاحب کو 10 بجے سے 1 گھنٹہ اس سے پہلے آ کے بیٹھ جاتے اور پھر ٹائم دیکھتے نہیں تھے، 11 بج جاتے، 11:30 ہو جاتے، 12 ہو جاتے، 12:30 ہو جاتے، لیکن شیخ کا درس جاری رہتا اور تب جا کر کے 2.5 گھنٹے بعد کہیں سانس لیتے، اور پھر شام کو گھنٹہ ہوتا ہے 4 سے 5، وہ مسلم کا گھنٹہ ہوتا، لیکن اس گھنٹے میں بھی شیخ بخاری پڑھاتے، پھر تھوڑی دیر مسلم پڑھا دیتے، اور اس میں بھی 4 بجے سے شروع ہوتے تو 4 سے 5، 5:15، 5:30، 5:45 اثر ہو تو اثر تک کھینچتے تھے۔ یہ ہم نے 84-85 میں شیخ سلیم خالدی پڑھی، اس وقت شیخ جوانی کے عالم میں تھے اور ماشاءاللہ پگڑی پہن کے آتے تھے شیخ، تو رومال کی پگڑی پہن کے تھے لپیٹ کر کے جیسے انہوں نے پہنی اس طرح، اور ماشاءاللہ خوبصورت دکھتے تھے، خود جو ہے بخاری شریف اٹھا کر کے تیزی کے ساتھ دوڑے ہوئے اوپر سیڑھی چڑھتے تھے دار قدیم میں، اور باہر زخار کی طرف چلتے تھے۔ شیخ کا درس تھا، منہ پر اکبر سب بیان کر رہے ہیں، حافظہ بھی غضب کا دیا تھا اللہ نے، اور مرتے دم تک شیخ کا یہ حافظہ قائم رہا، حافظہ گیا نہیں۔ وفات سے 2 مہینے پہلے یہاں شعبان میں تشریف لائے بلیکبرن میں، آپ درس سن لیں، منہ پہ سب بولے جا رہے ہیں سارے اقوال اور دلائل اور یہ وہ، یہ تو اللہ پاک نے نوازا تھا، اللہ اپنے پاس نوازتے ہیں۔ بہرحال شیخ صاحب کا درس تو بڑا طویل ہوتا تھا، تفصیلی ہوتا تھا، یہ ان کا کام ہے، ہم گنہگار لوگ ہیں، کوا جو ہے ہنسلے کی چلنے جائے تو اپنی چاندی بھول جاتا ہے، تو ہم اگر ان کی نقالی کرنے گئے تو کام خراب ہو جائے گا، لیکن ہم صرف ترجمہ کر کے آگے چلتے ہیں۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مدینہ شریف حرم ہے، فلاں جگہ سے لے کر فلاں جگہ تک اس کے درخت کاٹے نہ جائیں، اس میں کوئی نیا کام نکالا نہ جائے، جو کوئی اس میں کچھ انوویشن بدعت نکالے تو اس بدعتی پر اللہ کی لعنت، فرشتوں کی لعنت، تمام انسانوں کی لعنت۔ اب اس میں بھی بڑی بڑی باتیں ہو سکتی ہیں، نہیں جا سکتے ہیں۔ بدعت کے معنی صرف یہ نہیں جو ہمارے یہاں کی بدعتی کرتے ہیں، یہ بھی بدعت ہے، لیکن انکار حدیث بھی ایک بدعت ہے۔ ایک جو نارم چلا آ رہا ہو 1400 سال سے، اس کے خلاف کوئی بات کرنا یہ تو محدث ہے، یہ بدعت ہے۔ تو یہ جو سلفی جو کر رہے ہیں یہ سب بھی بدعت ہے۔ اگر ہم چاہیں تو ہم یہ کتاب لکھ سکتے ہیں بدعت و اہل الحرمین، کہ حرمین والوں نے کتنی بدعتیں نکالی ہیں۔ ہم یہ دیکھیے جمعہ کے روز آدھا گھنٹہ پہلے اذان دے دیتے ہیں 12 بجے، پھر 12:30 بجے دوسری اذان دے کر کے خطبہ شروع کر دیتے ہیں، یہ بدعت نکالی ہے انہوں نے۔ تو یہ دیکھیے مدینہ شریف میں جو مصلی ہے امام کا آگے ہوتا تھا، وہاں سے پیچھے کر دیا، یہاں پر ریاض الجنہ میں، اور کہہ دیا کہ جہاں ممبر محراب الرسول تھا وہاں پڑھیں گے۔ یہ ایسے بات تو بہت اچھی لگ رہی کہ محراب الرسول میں آ گئے، تو وہ کیا ہے؟ وہ صحابہ کا محراب نہیں ہے، حضرت عثمان غنی وہاں نماز نہیں پڑھاتے تھے، حضرت علی نے وہاں نماز نہیں پڑھائی، 1400 سال سے وہاں نماز نہیں ہوتی رہی۔ یہ تو یہاں پیچھے مصلی لا کر ہماری تاریخ کو مٹانے کی شرح دیتے ہیں۔ مجھے تو ڈر لگتا ہے آگے چل کر کہیں قبلے کی دیوار، جو قبلے کی دیوار ہے اس کو مٹا کر کے آگے پتہ نہیں حرم کو نکال کر کے یہ قبر شریف کو بھی کہیں کھول نہ دیں اور یہاں سے کچھ گڑبڑ نہ کریں، ان کی سازش تھی خبیثوں کی، اللہ پاک نے بچا لیا۔ تو یہ اس طرح کی بدعتیں نکالتے ہیں، ایک جو نارم چلا رہا تھا اس میں اس کو چھوڑ چھاڑ کرتے ہو، یہ بھی حدث ہے کہ جو چیز
عام چلی آ رہی ہے پرانی، تو سلف صالحین، صحابہ، تابعین، تبع تابعین، حافظ ابن حجر اسقلانی، اللہ معین، تمام اہل مدینہ، امام مالک وغیرہ سب وہاں نماز پڑھتے رہے، اور آج ان کو سوچ لیا ہے کہ وہاں نماز غلط ہے اور پیچھے مصلی دے، یہ بدعت ہے۔ تو جو کوئی بھی ایسی بدعتیں نکالے گا اس پر اللہ کی لعنت، فرشتوں کی لعنت، تمام انسانوں کی لعنت۔ اللہ پاک مدینہ شریف میں کوئی نئی بات نکالنے، بدعت ایجاد کرنے سے اللہ حفاظت کرے۔ آگے دیکھیے دوسری حدیث سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ کی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لائے، مسجد بنانے کا حکم فرمایا، فرمایا بنی نجار تمہاری جو زمین ہے اس کی پرائس بتاؤ، اس کی قیمت کیا ہے، کتنا لوگے؟ انہوں نے کہا ہم کو اس کی قیمت نہیں چاہیے، صرف اللہ سے ثواب چاہیے۔ تو آپ نے حکم فرمایا کہ اس میں حدیث میں اختصار ہے کہ حضور نے قبول نہیں کیا، فرمایا نہیں قیمت دینی پڑے گی۔ تو پھر اس کی چونکہ وہ زمین دو یتیم لڑکوں کی تھی تو اس کی قیمت 10 دینار طے ہوئی، تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اس کو ادا کیا۔ اب قیامت تک جتنی نماز وہاں پڑھی جائے گی تو اس کا ثواب کس کو ملے گا؟ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو۔ تو فرمایا قیمت ادا کرو اس کی۔ آگے امر بقبور المشرکین فنبشت، مشرکین کی جو قبریں وہاں تھیں اس کا حکم دیا تو اس کو ایکسکویٹ کیا گیا، وہاں سے ان کی ہڈیاں نکال کر کے دوسری جگہ دفن کر دی۔ پھر حکم دیا کھنڈر زمین کا، کھڈے وڈے اور ہولز اور ڈچز کے اس کا فسوبیت، اس کو لیول کیا گیا۔ وبالنخل فقطع، اور کھجور کے درختوں کا حکم دیا تو انہیں کاٹ دیا گیا۔ فصفوا النخل قبلۃ المسجد، اور جو کھجور کے درخت کے لمبے لمبے درخت کے تنے جو کاٹے گئے تھے تو اس کو قبلہ کی مسجد میں لائن میں کھڑا کر دیا گیا تاکہ اس پر پھر روف کھڑا کر سکے، یعنی اس کو پلر کے طور پر استعمال کیا، ان کھجوروں کو ویسٹ نہیں کیا، ضائع نہیں فرمایا۔ یہ سمجھیے حدیث ہوئی، یہ مدینہ شریف سے متعلق جو باتیں ہیں ان کو یہاں بیان کر رہے ہیں۔ آگے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، تیسری حدیث، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حرام کر دیا گیا ہے مدینہ کی 2 پتھریلی زمینوں کے درمیان والے حصے کو میری زبان پر، اس کو بھی حرم بنا لیا گیا ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بنو حارثہ کے پاس پہنچے، یہ قبیلہ تھا جو مدینہ کے اطراف میں سبرز میں رہتا تھا، تو فرمایا اراکم یا بنی حارثہ قد خرجتم من الحرم، میرا خیال یہ کہ تم حدود حرم سے باہر نکل گئے، لیکن پھر حضور نے توجہ فرمائی، فرمایا نہیں نہیں بل انتم فیہ، تم حدود حرم کے اندر ہی ہو۔ یہ وہی ہے یا بنی کیا نام سلمہ دیارکم تکتب آثارکم، اس طرح یہ بنو حارثہ بھی دور رہتے تھے تو ان کے متعلق یہ حضور نے فرمایا۔ آگے چوتھی حدیث تھوڑی لمبی ہے، جلدی جلدی ترجمہ کر دیتا ہوں۔ سیدنا علی بن ابی طالب کرم اللہ وجہہ نے فرمایا، جب ان سے ایک سوال کیا گیا کہ آپ کے پاس کوئی حضور کی طرف سے اسپیشل انسٹرکشنز ہیں، تو آپ نے فرمایا نہیں، ہمارے پاس کوئی اسپیشل انسٹرکشن نہیں ہے، صرف جو کچھ قرآن میں ہے جو تمہارے پاس ہے وہی ہمارے پاس ہے، اور جو کچھ اس چھوٹی سی چٹھی میں صحیفے میں لکھا ہوا ہے، اس چٹھی کو آپ نے اپنی تلوار کے نیام کے اندر رکھ رکھا تھا، تو وہاں سے اس کو نکالا تو اس میں یہ چیزیں لکھی ہوئی تھی، لکھا ہوا تھا المدینہ حرم ما بین عائر الی کذا، مدینہ حرم ہے عائر پہاڑی سے لے کر فلاں پہاڑی تک، من احدث فیہا حدثا، جو اس میں کوئی نئی بات ایجاد کرے، او آغا محدثا، یا ایسے کسی بدعت ایجاد کرنے والے کو ٹھکانہ دے، تو اس پر اللہ کی لعنت، فرشتوں کی لعنت، تمام انسانوں کی لعنت، اس کی طرف سے نہ فرض عبادت قبول ہوگی نہ نفل عبادت قبول ہوگی۔ صرف ولا عدل، یہ صرف اور عدل اس کی مختلف تفسیریں کی گئی ہیں، ایک یہ کہ صرف سے مراد فرض عبادت اور عدل سے مراد نفل عبادت، دوسری یہ کہ اس کا الٹا وائس ورسا کہ صرف سے مراد نفل عبادت اور عدل سے مراد فرض عبادت، ایک تیسری تفسیر یہ کہ صرف کے معنی ایک پھرنا، گھومنا، اس سے مقصد توبہ ہے، کیونکہ آدمی توبہ کرتا ہے تو ایک جہت سے دوسری جہت کی طرف مڑتا ہے تو اس کی توبہ قبول نہیں ہوگی، اور عدل سے مراد فدیہ ہے، امام بخاری نے بھی یہ کہا کہ عدل فدا، فدیہ کہ اگر وہ اپنے فدیے میں کچھ دینا چاہے وہ بھی قبول نہیں ہوگا، نہ توبہ قبول ہوگی نہ فدیہ قبول ہوگا۔ آگے فرمایا ذمۃ المسلمین واحدۃ، تمام مسلمانوں کا دیا ہوا ذمہ اور پروٹیکشن اور حفاظت ایک ہی ہے، یعنی آج کل تو یہ ہے کہ ویزا جو ہے حکومت ہی دے سکتی ہے، کوئی دوسرا کسی کو ویزا نہیں دے سکتا، زمانے جاہلیت میں بھی ایسے ہی کر کے پروٹیکشن دینے والے جو بڑے چودھری ہوتے تھے، دھاڑے ہوتے تھے، وہ پناہ دیتے تھے،
جیسے ابو طالب کی پناہ میں حضور تھے، پھر انتقال ہو گیا تو طائف گئے، تو واپسی پر جبیر بن مطعم کے والد مطعم ابن عدی نے آپ کو پناہ دی. تو یہ پناہ دینا، ریفیوج دینا، یہ بڑے لوگوں کا کام ہوتا تھا. چودھری جو مالدار ہوتے تھے وہی دیتے تھے، بڑے لوگ. تو اسلام نے اس کو ختم کر دیا، دادا گیری ختم کر دی کہ ایک مسلمان بھی کسی کو پناہ دے دے تو وہ دے سکتا ہے. جیسے فتح مکہ کے موقع پر ام ہانی رضی اللہ عنہا آئی اور کہا کہ علی جو ہے میرے فلاں رشتہ دار کو قتل کرنا چاہ رہے ہیں، حالانکہ میں نے اس کو پناہ دی ہے. تو حضور نے فرمایا قد اجرنا من اجرتی یا ام ہانی، کہ ام ہانی تو نے جب پناہ دی ہم نے بھی پناہ دی. ایک عورت بھی پناہ دے سکتی ہے کسی کو، تو اس کے لیے دادا گیری کی کوئی ضرورت نہیں. اسلام نے دادا گیری ختم کر دی. اس کو کہا ذمۃ المسلمین واحدہ، تمام مسلمان کا پناہ دینا ایک ہے. فمن اخفر مسلما، اگر کوئی کسی مسلمان کے دی ہوئی پناہ کو توڑے اور باوجود اس پناہ دینے کے اس شخص کو جا کر قتل کر دے، یہ اخفار ہوا اور اس عہد کو توڑنا ہوا، اس کے ذمہ اور پروٹیکشن حفاظت کو توڑنا ہوا، تو اس پر لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین لا يقبل منه العدل. تیسری بات فرمائی، جو کوئی کسی قوم کو اپنا مولا اور آقا بتائے اور ان کے ساتھ ولایت اختیار کر لے بغیر اس کے موالی کی اجازت کے، تو اس پر لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین لا يقبل منه العدل. یعنی بعض مرتبہ بعض غلام جو ہے اپنے آقا سے ملکیت سے بھاگ کر چلے جاتے تھے اور دوسرے کو اپنا مالک بناتے تھے. فرمایا کہ یہ صحیح نہیں ہے یہ چیز، اور جو جس کا مالک ہے اسی مملوک ہے اسی کے پاس ہے. ہاں اگر وہ اجازت دے کسی کے پاس جائے بات اور ہے، کسی کو ہدیہ کر دے بات اور ہے، لیکن بھاگ جانا اور اس طرح کی حرکت کرنا منع ہے. اس پر ایک چیز فرمائی. آگے باب فضل المدینہ وانات فی الناس المدینہ الطابہ، یہ آپ کے استاد پڑھیں گے. وآخر دعوانا محمد صاحب سبحان اللہ لا الہ الا انت اللهم لك الحمد ولك الشكر اللهم لا نحصي ثناء عليك انت كما اثنيت على نفسك. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الامي وعلى اله واصحابه وسلم تسليما. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم انا نسالك علما نافعا وعملا صالحا ورزقا حلالا طيبا واسعا وشفاء من كل داء. اللهم اغننا بالعلم وزينا بالحلم واكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافيه. اللهم انا نعوذ بك من علم لا ينفع وقلب لا يخشع ودعاء لا يسمع ونفس لا تشبع. اللهم انا نسالك العفو والعافيه في ديننا ودنيانا واهالينا واموالنا واولادنا. اللهم انا نسالك التوفيق لمحبك من الاعمال وصدق التوكل عليك وحسن الظن بك. سبحان خالق النور، سبحانك وبحمدك، لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك. اللهم انا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم انا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك. اللهم انا نعوذ بك من جهل البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الاعداء. اللهم انا نعوذ بك من الجنون والجذام والبرص والكورونا فيروس والكانسر وسيء الاسقام. اللهم انا نعوذ بك من عذاب جهنم ونعوذ بك من عذاب القبر ونعوذ بك من فتنة المحيا والممات ونعوذ بك من شر فتنة المسيح الدجال. يا ارحم الراحمين، وهذا اپنے فضل اور کرم سے ہم سب کی مغفرت فرمائیے، پوری امت کی مغفرت فرمائیے، سب پر رحم کرم کر دیجیے، ہدایت نصیب فرمائیے، حرمین شریفین کی حفاظت فرمائیے، جن کو حرمین شریفین کا متولی بنایا ہے انہیں نیک ہدایت عطا فرمائیے، حرمین شریفین کی صحیح نگرانی کرنے کی توفیق عطا فرمائیے، نئی نئی چیزیں نکالنے سے ان کی حفاظت فرمائیے. اللہ حج اور عمرہ آسان فرمائیے، مہنگا ہو جانے سے بچائیے، جو سختیاں انہوں نے کر دی ہیں ان کو ختم فرمائیے، سہولت عافیت کے ساتھ حرمین شریفین کو آباد فرمائیے، حرمین شریفین کی ویرانگی کو ختم فرمائیے. پورے عالم اسلام پر رحم فرمائیے. پروردگار عالم اس وقت جو درس حدیث شریف ہوا اس کو بھی قبول فرمائیے. جو طلبہ پڑھ رہے ہیں فارغ ہونے والے ہیں، اللہ ان کی محنتوں کو قبول فرمائیے، ان کے اساتذہ کی محنتوں کو قبول فرمائیے. اللہ انہیں آگے دین کی اور حدیث شریف کی خدمت کرنے کی توفیق نصیب فرمائیے، علم نافع عطا فرمائیے، عمل صالح عطا فرمائیے، رزق واسع عطا فرمائیے، اپنے اپنے وقت پر حسن خاتمہ عطا فرمائیے. ہم سب کی ٹوٹی ٹوٹی دعائیں قبول فرمائیے، ہر خیر عطا فرمائیے، ہر شر سے بچائیے، ہر وہ خیر عطا فرمائیے جو آپ کے بعد پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے مانگی، ہر اس شر سے پناہ نصیب فرمائیے جس سے ہونے پر مانگی. اللہ ہمارے قابل مشاہد اللہ کی قبروں پر کی رحمتیں نازل فرمائیے. حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو ان کی اس محنت کا بہترین بدلہ دنیا اور آخرت میں نصیب فرمائیے، مقبولیت میں اضافہ فرمائیے. نئے نئے فتنے
کیوں کھڑے ہو رہے ہیں، بخاری شریف پر سے بھی اعتماد کو ختم کرنے کی کوششیں کر رہے ہیں. ایسے فتنوں سے امت کی حفاظت فرمائیے، منکرین حدیث کے فتنوں سے بچائیے، اہل حدیث اور سلفیوں کے فتنوں سے بچائیے، اور دوسرے قادیانی اور شیعوں کے فتنوں سے بچائیے. ہر قسم کے ظاہری باطنی چھپے پڑے فتنوں سے امت کی حفاظت فرمائیے. ہمارے قابل مشاہد اساتذہ جنہوں نے ہمیں پڑھایا، اللہ آپ کی رحمت میں ان کے شیخ یونس صاحب اور اسی طرح دیگر قابل حضرت شیخ زندگی آدم اللہ مرکزو، ہمارے حضرت نور اللہ مرکزو، حضرت پیر صاحب، اللہ سبھی کی قبروں پر اپنی خاص رحمتوں کی بارش فرمائیے، سب کے درجات بلند فرمائیے. ہمیں بھی اپنے اکابر کے نقش قدم پر چلتے رہنے کی توفیق عطا فرمائیے. جو حضرات دعا میں شریک ہیں، ان کے دلوں میں جتنی بھی جائز مرادیں ہیں ان سب میں کامیابی عطا فرمائیے، ہر وہ خیر عطا فرما دیجیے جو آپ کے پاک پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے مانگی، اور ہر اس شر سے پناہ نصیب فرمائیے جس سے انہوں نے آپ کی پناہ مانگی. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. صلی اللہ وسلم علی سیدنا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم انشاءاللہ اماموں کی طرف سے اور انتظامیہ کی طرف سے حضرت عامر برکاتہ کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ اپنی مصروفیت کے باوجود حضرت دعوت کو فرما کے یہاں تشریف لائے. باقی ہمیں پروگرام پوری ویکینڈ کا حضرت میں فارغ تھے، انہوں نے الحمدللہ شوق سے ہی حوصلہ لانے کا اور جو ہے حضرت کی کتابیں بھی ہیں